اے میری محترم اور خوبصورت سی بہنوں، آپ صبح آنکھ کھلنے سے رات دیر تک کتنی کام کرتی ہیں؟ گھر کی فکر، بچوں کی فکر، شوہر کی فکر، والدین کی فکر، رشتہ داروں کی فکر، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو پورے گھر کا خیال خود رکھتی ہیں مگر اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ دوسروں کو کھانا پکا کر کھلاتی ہیں لیکن خود وقت پر کھانا نہیں کھاتی۔ وہ دوسرے کے آرام کا مشورہ دیتی ہے لیکن اپنے آرام کو بھول جاتی ہے۔ دوسرے کے درد کو محسوس کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے لیکن اپنے درد کو چھپا لیتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ میری بہنوں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے، اگر گھر کی ماں بیمار ہو جائے تو پورا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کمزور ہو جائے تو گھر کی رونق اور خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر بیٹی بے چین اور بیمار ہو جائے تو والدین کو سکون ختم ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال خود غرضی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ آج میری کتنی مائیں بہنیں آپ کو ایسے مل جائیں گی جو اپنی صحت کی خیال نہیں رکھتی، ہر وقت دوسروں کا فکر مند رہتی ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو ایسے آسان اصول بتانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتے ہیں بلکہ آپ کو زیادہ پرجوش، چاق و چاند اور خوش مزاج بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیند کو اہمیت دیجیے۔ دنیا کی کوئی بھی دوا، کوئی بھی نسخہ، کوئی وظیفہ اس سکون کا بدل نہیں بن سکتا جو ایک اچھی نیند سے ملتی ہے۔ پھر اپنی غذا کو دیکھیے۔ قدرتی غذائیں، تازہ پھل، سبزیاں، دودھ، دہی اور مناسب مقدار میں پانی جسم کے لیے قیمتی نعمت ہے۔ جسم کو وہی غذا دیجیے جو آسانی سے ہضم ہو اور جو صرف وقتی ذائقہ اور زبان کا مزہ نہ ہو۔ اور میری بہنوں، صرف جسم کی صحت کافی نہیں، دل کی صحت بھی بہت ضروری ہے۔ دل میں ہر وقت پریشانیاں، شکایتیں، حسد اور غصہ بڑھ کر رکھنے سے انسان اندر سے تھک جاتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، دعا کیجیے اور زندگی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیے۔ یقین جانیے، آپ کی ایک مسکراہٹ بھی ایک دوا ہے۔ ایک اچھا سوچ رکھنا بھی ایک دوا ہے، اچھی امید رکھنا بھی ایک دوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا بھی ایسی طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ لہذا میری بہنوں، آج سے فیصلہ کیجیے کہ آپ اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کریں گے، کیونکہ ایک صحت مند عورت صرف اپنی نہیں بلکہ پورے خاندان کی خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ جس طرح جسم کو زندہ اور طاقتور رکھنے کے لیے اچھی غذا، پانی اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ یہاں تک رکی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا کی کثرت پر رکھا ہے۔ آج بہت سے خواتین، بہت سی عورتیں جسمانی طور پر تو تھکی ہوئی ہوتی ہی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ان کا دل، ان کا روح تھکی ہوئی ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی پرورش، معاشی مسائل، رشتوں کی الجھنیں اور زندگی کی آزمائشیں دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے۔ ایسے میں صرف جسم کا آرام کافی نہیں ہوتا بلکہ روح کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس لیے میری پیاری بہنوں، وہ عورت جو نماز کے بعد چند لمحے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھتی ہے، جو اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتی ہے، یا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اس کے دل کو ایک ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ جب ایک عورت نماز مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کی چند آیات پڑھتی ہیں تو گویا وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے، پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے، اور امید کی کرنیں اور امید کی روشنی اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور وہ جب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہی ہوتی، بلکہ اپنے دل کے بوجھ اپنے رب کے حوالے کر رہی ہوتی ہے۔ وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو بندے کی آہٹ بھی سنتا ہے اور دل کی خاموشی بھی، دعا کو بھی سنتا اور جانتا ہے۔ اسی لیے میرے پیاری بہنوں، اپنے زندگی میں یہ معمول ضرور بنائیے کہ ہر نماز کے بعد صرف چند منٹ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ اس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا، اس سے آپ کے اثرات چہرے پر بھی نظر آتے ہوئے دیکھیں گے، گفتگو میں بھی محسوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پورے گھر کے ماحول میں بھی برکت بن کر اترتے ہوئے ایک سکون والی عورت، ایک مضبوط عورت ہوتی ہے۔ آخر تک ضرور سنیے اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور ایک مضبوط عورت ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بنتی ہے، لہذا اپنے جسم صحت کی صاف اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ جسم کی طاقت زندگی کو آسان بناتی ہے، لیکن روح کا سکون زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ میری محترم اور خوبصورت سی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بہت بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے، لیکن ایک عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی تربیت کرنے والی ہستی ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کی عزت، صحت اور راحت کا خصوصی خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنی صحت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا درست نہیں۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کتنی ہی خواتین، کتنی ہی عورت ہے ایسی ہیں جو ہر کسی کا خیال تو رکھتی ہیں مگر خود کو بھول جاتی ہے۔ کبھی وقت پر کھانا نہیں کھاتی، کبھی صحیح سے آرام نہیں کر پاتی، کبھی اپنی بیماری کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو چراغ پورے گھر کو روشنی دیتا ہے، اگر وہی کمزور ہو جائے تو پورا گھر اندھیرا میں ڈوب جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے چہرے کی رونق بڑھانا چاہتی ہیں تو صرف ظاہری خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگیے، اصل خوبصورتی دل کی سکون سے پیدا ہوتی ہے۔
جب دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے تو چہرے پر بھی سکون اور تازگی نظر آتی ہے۔ کتنی خواتین مہنگی کریمیں استعمال کرتی ہیں، کتنی، لیکن پریشانی، غصہ اور بے سکونی ان کے چہرے کی تازگی چھین لیتی ہے۔ اور کتنی ہی سادہ خواتین، عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر عجب سا نور، عجب سی سکون ہے، کیونکہ ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، روزانہ چند منٹ اپنے لیے نکالیے، تھوڑی چہل قدمی کیجیے، تازہ ہوا میں سانس لیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اپنے رب سے دل کی باتیں کیجیے۔ یقین مانیے، جسم کی تھکن تو آرام سے دور ہو جاتی ہے، لیکن دل کی تھکن صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دور ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی حسن ہمیشہ باقی نہیں رہتا، لیکن نیک اعمال کا نور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی وقتی کے ساتھ کم ہو سکتی ہے، مگر ایمان کی خوبصورتی آپ کی عمر کے ساتھ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ لہذا اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیے، اسی طرح اپنی روح کا خیال ضرور رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے کہ اے اللہ، مجھے صحت، عافیت، سکون قلب اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف خوبصورت نظر آنے میں نہیں، بلکہ صحت مند جسم، مطمئن دل اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان بہنوں کو صحت کاملہ، عافیت، خوشیاں، سکون اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب بہنوں کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اپنا نام ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے تاکہ آپ کے لیے دعائے خیر کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے گھر میں خوشحالی اور سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔